اور یہ آج میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کراچی لٹریری فیسٹیول یہ تو ہے ہی، مگر یہ کہ ہمارے عہد کے دو بڑی ادبی ہستیاں جو ہیں اور شاعر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور مجھے یہ فریضہ سونپا گیا تھا. میں نے اگرچہ تھوڑا سا پروٹیسٹ بھی کیا کہ آپ کیوں مجھے اتنا بڑا کام جو ہے میرے ذمہ کیوں دے رہے ہیں، تو بہرحال وہ اس سے میں نکل نہیں سکا اس والی بات سے. لیکن میں افتخار عارف صاحب اور محترمہ کیشور ناہید صاحبہ موجود ہیں، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. دونوں ہستیاں جو ہیں، افتخار عارف صاحب جو ہیں وہ ہمارے عہد کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ اپنی شاعری کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، بلکہ اردو زبان کی جو خدمت انہوں نے مختلف جو ہے اداروں میں اور مختلف طرح سے کی ہے، اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں. لندن کے اردو مرکز کو بہت دیر تک چلایا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے اور مقتدرہ قومی زبان ان دونوں کو بھی ہیڈ کیا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان سے مستفید بھی ہوئے ہیں اور ان کی تحریروں سے اثر انداز بھی ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے ایک قومی اثاثہ ہیں. اور محترمہ کشور صاحبہ وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ہمارے خواتین جو شاعرات ہیں ان میں سے ایک بہت ہی نمایاں آواز ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو شاعری ہے وہ خواتین کے حقوق اور ان کے جو جد و جہد ہے پچھلی کئی دہائیوں سے اس کی ترجمانی بھی کرتی ہیں، اور یقیناً اس کا حصہ بھی رہی ہیں. اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں مختلف مراحل اور مدارج طے کیے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ کچھ خود بتائیں گی بھی. شاعری کے حوالے سے تو پہچانی ہی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی بہت سارے جو ادبی جریدے ہیں ان کی ادارت بھی کی ہے. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی سربراہ بھی رہی ہیں، اس لیے فنون لطیفہ کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق رہا ہے. اور اگر آپ میں سے لوگ واقف ہیں، بہت ساری موسیقی کی ریکارڈنگز جو ہیں پچھلی 3 یا 4 دہائیوں میں، اس میں بھی آپ کو ان کی آواز جو ہے وہ ہر جگہ سنائی دے گی. اور آج کی جو نشست ہے، ہم ان دونوں مہمان جو بہت دور سے آئے ہیں ان کا شکر گزار ہیں، اور او یو پی کی طرف سے بھی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ وقت نکالا. تو سب سے پہلے تو جو سوالات ہیں وہ کوئی زیادہ نہیں، میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں ان سے بہت سارے سوالات کروں، یہ کچھ ادب کے حوالے سے اور آج کے جو ہمارے معاشرے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ایک گھسا پٹا فقرہ ہے کہ ادب جو ہے وہ رو بزوال ہے، اور پاکستان میں اس کا کیا مستقبل ہے، خصوصاً اردو ادب کا. اور انگریزی کا جو یلغار بھی ہے گلوبلائزیشن کے عہد میں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سے چند انگریزی میں لکھنے والے جو ہیں وہ بہت ہی ایک دم نمایاں ہو گئے ہیں، چونکہ شاید ان کو ایک گلوبل آڈینس ملتی ہے. اور جو ہمارے بہت مستند اور بڑے ادیب اور شاعر موجود ہیں، ان کا جو ہے اس حساب سے ان کی جو خصوصاً جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرح سے ان سے واقف نہیں ہے. اور میں کچھ اسی ملی جلی تھیم کے ساتھ افتخار صاحب سے اس چیز کے بارے میں کچھ ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا اس کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اصل میں تو اردو میں اس لیے شعر کہتا ہوں کہ مجھ کو اور کوئی زبان آتی نہیں ہے، اور اسی میں لکھتا ہوں. یہی زبان میں نے سیکھی تھی، اسی میں نے کام کیا. ادب رہے گا یا نہیں رہے گا، بعض دفعہ جب آپ اداروں وغیرہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں جو نہیں بھی کہنے کی ہوتی ہیں وہ بھی آدمی کہہ رہا ہوتا ہے، اور بلا جواز اور ایسے. مگر جو سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی سمجھنے والا نہ ہو تب بھی مجھے شعر کہنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو میں اردو ہی میں لکھوں گا، چاہے وہ کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئے یا آئے، اس لیے کہ یہ میری مجبوری ہے اور یہی میرا مقدر ہے، اور اسی کے لیے میں خلق کیا گیا ہوں، اور کوئی کام مجھ کو آتا نہیں ہے. اور دوسرا کام کبھی میں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی.
اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کتنی بات کرنی ہے. نہیں آپ کہیے بالکل. مگر یہ میں گزارش کروں کہ جب میں نے زندگی شروع کی تھی اس وقت بھی ہمارے بچپن میں لوگ جو تھے وہ انجینئر بننا چاہتے تھے اور ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اور میں ایک پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں. تو میرے گھر کے قریب میں بر صغیر کے دو بہت بڑے ادارے تھے. ایک لکھنؤ میڈیکل کالج تھا اور ایک ہیوٹ انجینئرنگ کالج لکھنؤ کا تھا، جو پورے شمالی ہندوستان میں بہت مشہور دونوں ادارے تھے. تو جو محلے کے بچے تھے ان کی یہ خواہش بنیادی ہوتی تھی کہ جب ہم انٹرمیڈیٹ کر لیں گے تو انہی اداروں میں چلے جائیں گے اور یہ پڑھیں گے. مگر میں نے زندگی کے کسی بھی لمحے میں یہ نہیں چاہا کہ میں انجینئر بنوں اور نہ میں نے یہ چاہا کہ میں ڈاکٹر بنوں. ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ میں کتاب سے متعلق کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سلسلہ نکلا تو بس وہ گزاروں گا. اور اب میری عمر اتنی آ گئی، میں نے زندگی بھر کتاب کے ساتھ گزاری. یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں تو بھی میں اسی طرح کی زندگی گزاروں گا. ایک آدھ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ وگرنہ ایسے ہی زندگی گزاروں گا. کتاب پڑھوں گا، لکھ سکوں گا جتنا اتنا لکھوں گا. مجھ کو کتاب کا لکھنے کا ہیضہ نہیں ہے اور شعر بہت کہنے کا ہیضہ نہیں ہے، اور جب بالکل مجبور ہو جاتا ہوں تب لکھتا ہوں. وہ بھی کسی قابل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نہیں معلوم. اللہ کا شکر ہے کہ نقادوں نے پذیرائی فرمائی، اور وگرنہ ان کی دستبرد سے محفوظ رہتے تب بھی ٹھیک تھا. کوئی اور بساط سے زیادہ اور توفیق سے زیادہ اس کا اعتراف ہوا تو یہ شکر کا موقع ہے. اور باقی یہ کہ سب جگہ ایک غلبے کی بات ہوتی ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت مشہور میلہ ہوتا ہے کتابوں کا جے پور میں، تو اس فیسٹیول کے بعد بنگالی کے ایک بڑے ادیب انہوں نے اس پر مضمون چڑھایا کہ انگریزی بولنے والے جو ہندوستان کے ادیب ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس قد و قامت کے ہوں جس قامت کے بنگالی کے یا کنڑ کے یا تیلگو کے یا ملیالم کے یا ہندی کے شاعر ہوں. لیکن بدقسمتی سے یا ان انگریزی میں لکھنے والوں کی خوش قسمتی سے ان کو زیادہ نمائندگی ہوتی ہے، اور ان کو ٹوکنزم کا ترجمہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، مگر شاید یہی کہ رعایتی طور پر ان کی نمائندگی ہوتی ہے. کچھ ہندی کے لوگ بلا لیے جاتے ہیں، کچھ تیلگو کے، ایک آدھ بنگالی کے، کوئی ملیالم کنڑ کا کوئی ادیب آ جاتا ہے. مگر مائنر انگریزی کے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی وہاں نمایاں ہوتے ہیں. اور اگر صرف ہمارے ہاں، یعنی یہ میں کوئی جملہ معترضہ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بر صغیر میں اب ہمارے سندھی ادب میں بڑے شاعر تھے ایسے اور ادیب تھے جو انگریزی کے لکھنے والے ان کی گرد کو نہیں پہنچتے. ہمارے پاس خود اردو میں ایسے ناول نگار ہیں جن کے مقابلے میں انگریزی میں لکھنے والے ناول نگار کس مرتبے کے ہیں. سب یکساں نہیں ہیں، بہت سے بہت اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن جو اکثریت ہے وہ انہی زبانوں میں اپنے معافی و ضمیر کا، مثلا سندھی میں جیسی کہانیاں لکھی گئیں اور جیسا ادب تخلیق کیا گیا، جیسا ہمارے ہاں اردو میں شعر لکھے گئے، جیسا کام ہوا، بلا شبہ یعنی میں جب یہ بالکل انگریزی کی اہمیت سے اور اس کے کام سے بالکل انکار نہیں کر رہا ہوں. اور انگریزی میں لکھنے والے جو ہمارے ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کے قد و قامت کا بھی مجھے اعتراف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو ہماری زبانوں میں جو شعر لکھا جا رہا ہے، جو افسانے لکھے جا رہے ہیں، ان کی بھی یعنی رعایتی نمبروں سے اس کو نہیں دیکھا جانا چاہیے، اس کو ان کے سیاق و سباق میں دیکھا جانا چاہیے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اپنے بارے میں نے کوشش کی جب بھی پاکستان میں واپس آیا تھا 90 میں، اس کے بعد سے
کہ جو پاکستانی ادب کی اصطلاح ہے، یہ پہلے پاکستانی ادب کا مطلب ہوتا تھا وہ ادب جس میں جو اردو میں تخلیق کیا جاتا ہو زیادہ تر. یعنی یہ میں دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں علاقائی ادب کا لفظ استعمال ہوتا تھا، علاقائی زبانوں کا لفظ استعمال ہوتا تھا، پاکستانی زبانوں اور پاکستانی ادب کے. اب ہمارے جو جیسے قلندر مومند ہیں، جیسے گلخان نصیر ہیں، جیسے ہمارے شیخ ایاز تھے، عمر جلیل تھے، بہت خالد سلیم ہیں، بڑے شاعر، جمال اگڑو ہیں، افسانہ نگار بھی، شاعر بھی، ان کی اس طرح سے پذیرائی نہیں ہوتی اور ہم انہیں رعایتی نمبروں میں وہی میرے سوال کا اس سے ذرا سا پاکستانی ادب کو سمجھنا کی ضرورت ہے. تو تمام زبانوں کے ادب کو دیکھنا ہوگا اور اس سے پھر جو صورت بنے گی اسی سے پاکستانی ادب کے قد و قامت کا اور صحیح شناخت کا محترمہ کشور ناہید صاحبہ. صبح سے جب میں آئی ہوں تو کبھی اس کان میں کبھی اس کان میں کوئی نیچے سے بیٹھا ہوا گناہگار عورتیں، گناہگار عورتیں، گناہگار عورتیں. اتنی دفعہ سنا چکی ہوں کہ وہ قومی ترانہ تو بن چکا ہے. تو اسی سے شروع کرتی ہوں، اسی قومی ترانے سے گفتگو بھی اور ادائیگی کہ کیا کہنا چاہتی ہوں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراز ٹھہریں، نیابت امتیاز ٹھہریں، وہ داور اہل ساز ٹھہریں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے اشارائیں اٹی ملے ہیں. جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں. ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں. اور پھر جس نظم کے لیے بہت کہا گیا اور جو آج تک، اور آج میرے سوات کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، وہی سوات کے میرے بھائی آئے ہوئے ہیں اور ان کے سوات کے حوالے سے جب اس کے اسکول 470 گرائے گئے تھے اس وقت بچیوں سے لکھا تھا، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو علم سے بھی گریز پا، کرے ذکر رب کریم کا، وہ جو حکم دیتا ہے علم کا، کرے اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں. نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں، نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے، کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو، نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، کریں شہر شہر منادیاں کہ ہر ایک قد حیا نما کو نقاب دو، کہ ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑے طائروں کی طرح بلند، نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کہیں مدرسوں کہیں دفتروں کا بھی رخ کریں. کوئی شعلہ رو کوئی باصفہ ہے، کوئی تو سین حرم ہی اس کا مقام ہے. یہی حکم ہے، یہ کلام ہے. اور آخری بند ہے، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں دفاع پاکستان کا اجلاس ہوا ہے. تالی بجانے کے علاوہ بھی کچھ کرنا، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں سارے کے سارے. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں، انہیں دیکھ لو انہیں جان لو، نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں، نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں. رکھو حوصلہ رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود میں. بہت اچھا. تقا صاحب اب آپ سے
عرض ہے کہ کچھ अंताक्षरी हो रहा है. میں کیا غزل سناؤں؟ نظم جی سناؤں کچھ؟ نظم سنا سے آغاز کر لیجئے پھر. یہ کتاب والی نظم جو ایک یہ اب سے کچھ دیر پہلے لکھی گئی تھی، اس کا نام ہے محبت کی آخری نظم. پہلی نظم تھی ویسے. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں. یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زاد سفر کروں. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. میرے دل کے جادۂ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں. یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زاد سفر کروں. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. میرے دل کے جادۂ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو. اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی. وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی. وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی. اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں. میرے دل کے جادۂ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے. بہت اچھا. ایک غزل بھی، جس روز تمہارا ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے ابھی کچھ دن لگیں گے. ابھی کچھ دن لگے. ابھی کچھ دن لگیں گے. دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی. میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی. کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی. میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی. مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی. ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا. ابھی کچھ دن لگیں گے. ایک غزل بھی تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں. اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں. اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے. یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں. اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے. یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ،
یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے ہیں، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں۔ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ۔ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ۔ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ۔ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو۔ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے۔ کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے۔ قامت جاں کو خوش آیا تھا کبھی جام عشق، قامت جاں کو خوش آیا تھا کبھی خلط عشق، اب اسی جامع سچاک سے خوف آتا ہے۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ سوات کا نوحہ۔ مجھے لائنوں والے کاغذ پہ لکھنے سے خوف آتا ہے، مجھے لائنوں والے کاغذ پہ لکھنے سے خوف آتا ہے، مجھے لگتا ہے میرے لفظ محصور ہو گئے ہیں۔ مجھے برقعے میں لپٹی عورت سے خوف آتا ہے، مجھے برقعے میں لپٹی عورت سے خوف آتا ہے، مجھے لگتا ہے بکوٹوں سے عورت کا وجود نابود ہو گیا ہے۔ مجھے داڑھی میں چھپے مردانہ چہرے سے خوف آتا ہے، مجھے داڑھی میں چھپے مردانہ چہرے سے خوف آتا ہے، مجھے لگتا ہے خضر و گھاس قبرستان چھوڑ کر چہروں پہ ٹھہر گئی ہے۔ مجھے سفید ٹوپی پہنے مردانہ سروں سے خوف آتا ہے، مجھے لگتا ہے کفن کوزوں میں بٹا زندگی کی گلابی پن کا مضحکہ اڑا رہا ہے۔ مجھے معصوم بچوں کے سروں کو مدرسے میں ہلتا دیکھ کر خوف آتا ہے، مجھے لگتا ہے گردنوں کو تن سے جدا کرنے کا طریقہ پڑھ کر جھوم رہے ہیں۔ مجھے معصوم بچوں کے سروں کو مدرسے میں ہلتا دیکھ کر خوف آتا ہے، مجھے لگتا ہے گردنوں کو تن سے جدا کرنے کا طریقہ پڑھ کر بچے جھوم رہے ہیں۔ مجھے شلواروں میں کھجاتے مردوں سے خوف آتا ہے، 11 سالہ منکوحہ رکھنے کے باوجود ان کی ننگی آنکھیں کچھ اور تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے کوٹھے پہ لٹکی ٹبی کی لڑکی سے خوف نہیں آتا ہے، مجھے کوٹھے پہ لٹکی ٹبی کی لڑکی سے خوف نہیں آتا ہے کہ اس کا اندر باہر بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ نظم پہلے مجھ کو مارنے والے بستی تختہ اور کھلونے چھین کے برقع اڑا کے پھانسی دینے والے کم تو نہیں تھے کہ تم جو قتل عام کے میلے کے ماہر ہو۔ یہ کراچی اور سوات دونوں کا ہے۔ پہلے مجھ کو مرنے والے بستہ تختی اور کھلونے چھین کے برقع اڑا کے پھانسی دینے والے کم تو نہیں تھے کہ تم جو قتل عام کے میلے کے ماہر ہو آج جس سمت کو آ نکلے ہو۔ امن اہنسا اپنایت پیار محبت کوئی گورا اور نہ کالا، کیا کیا نعرے تم نے دیے تھے، کیا کیا وعدے تم نے کیے تھے، پر تم نے تو جھوٹ اور فتنہ قطرہ قطرہ کر کے غربت کے پیالوں میں ایسا بھرا تھا لوگ اپنے پیاروں کا خون پینے سے بھی کتراتے نہیں تھے۔
تم جو قتل عام کے میلے کے ماہر ہو، تم نے بھی تو مذہب کو بارود بنا کے دنیا کے چپے چپے پہ کتنے سارے شہر اجاڑے، کتنی گودیں ویراں کی ہیں، کتنی ویراں گلیاں کی ہیں۔ آج ہمارے گھر کے باہر قتل عام کے میلے میں بارود کی بارش بہت ہوئی ہے۔ آج ہمارے گھر کے باہر قتل عام کے میلے میں بارود کی بارش بہت ہوئی ہے۔ کوئی جنازہ اٹھانے والا، رونے والا، کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آؤ مل کے اتاریں سولی سے عیسیٰ کو، کہیں اے پیارے خون کے اس طوفان کو روکو۔ آؤ بلائیں سیتا میاں کو اور دہائی دیں کہ راون جیسے ظالم پنجوں سے ہمیں چھڑاؤ۔ آؤ بلائیں سب نبیوں کو اور منت کر کے اتنا پوچھیں، تم تو امن کے ضامن تھے، جنت کے جو خواب دکھائے وہ سب سچ ہوں گے، پر پہلا سچ تو یہ ہے تمہاری دنیا زخموں سے بوجھل ہے۔ دوزخ صورت دہک رہی ہے، اس دنیا کی گود میں گولیاں بھرنے والے ہاتھوں کو روکو کہ مجھ جیسی ماؤں کو مارنے والے بستہ تختی اور کھلونے چھین کے برقع اڑا کے پھانسی دینے والے کم تو نہیں تھے۔ یہ کرسی کو یہاں رکھ دیں گے، انذار صاحب یہاں بیٹھتے یہاں ہیں، ہاں یہاں بلائیے، آ جائیے۔ آئیے آئیے یہاں سے۔ ہم شیروں سے بھی تو کبھی کمٹمنٹ کیا کیجیے۔ جی بالکل آپ ہی کے لیے ہے، آئیے۔ اب تالیاں انذار حسین صاحب کے لیے۔ ہاں چلے، بہت بہت اچھے۔ تو ابھی کچھ آپ اس موضوع میں بات کیجئے جو ہم نے پہلے سوالات کچھ اٹھائے، افتخار صاحب نے ان کو رد عمل اپنا کچھ ظاہر کیا عمومی طور پر ادب کے بارے میں، اور اصل میں جو صبح انذار صاحب نے بھی کہا تھا اور ابھی افتخار صاحب نے بھی کہا کہ جو ہم نام لیتی کیونکہ بچے جنہوں نے ناول لکھے نئے نئے، لیکن وہ جو کچھ ہم پہ بیتا مارشل لاء میں، ہمارے پیچھے موٹر سائیکل، آگے جیپ ہوتی تھی اور ہمارے پرچے سینسر ہوتے تھے، قرآن شریف بھی سینسر ہوتا تھا، اور ہم لوگ ہر چیز کو جو ہے بغیر سینسر کرائے چھاپ نہیں سکتے تھے، اور ہم سی آئی ڈی کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے کو آج کے بچوں نے لکھ دیا تو دنیا میں ان کا نام ہو گیا۔ وہ ہم پہ بیتی اور ہم نے لکھا، اور اردو میں لکھا تو کسی نے پڑھا نہیں۔ جنہوں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے گزرا ہوگا، لیکن جو انہوں نے انگریزی میں لکھا انہوں نے کہا واقعی گزرا تھا۔ یہ فرق ہے بات کو سمجھنے کا۔ اور اب یہ ہے کہ اب انذار حسین کی بستی آج سے 30 برس پہلے سے ساری زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہے، لیکن پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہوں میں سے یا کہیں سے بھی بستی کو پڑھنے والے کہیں کہیں ملیں گے، کیونکہ سیریس لٹریچر پڑھنے کا، چاہے ہم آج 200 سال منا رہے ہوں، چاہے کچھ کر رہے ہوں، ہمیں بہت کم موقع ملتا ہے، بہت کم ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت کم حوصلہ ہوتا ہے، بہت کم ہمارا پتا مرتا ہے۔ لیکن یہ کہ کارٹونش اور ہیومرسٹک رائٹنگ جو ہے اور ہلکی پھلکی رائٹنگ جو ہے وہ ہم جہاز میں پڑھنے کے علاوہ گھر پہ بھی سوتے وقت، بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سی عورتیں مرد کہتے ہیں، مجھے اتنا غصہ آتا ہے سن کے کہ میں سوتے وقت کتاب پڑھتا ہوں۔ بھئی کیا سلیپنگ پل کے طور پر کتاب پڑھتے ہو؟ تو کتاب تو سنجیدگی سے پڑھنے والی چیز ہے، یہ سوتے وقت کتاب پڑھنے کی تو کیا ہے؟ سوتے وقت کچھ اور کام کرو جو یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ کچھ آپ اور کچھ پیش کیجیے گا۔ ذرا ایک غزل، ایک نظم۔ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی، راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی،
راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی. وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل, وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک, زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک, اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی. زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک, اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی. ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال, ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال, اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال, اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار, زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار, اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی. زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار, اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں, جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں, تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں, تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے, ایک آدھ نظم, کچھ شعر, اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے, ایک آدھ نظم, کچھ شعر, اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر, ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر, ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. اور جیسے سب لکھتے رہتے ہیں غزلیں, نظمیں, گیت, ویسے لکھ لکھ کر انبار لگا سکتا تھا میں. جیسے سب لکھتے رہتے ہیں غزلیں, نظمیں, گیت, ویسے لکھ لکھ کر انبار لگا سکتا تھا میں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں. ایک نظم یہ کشور کے نام ہے, تو یہ کہہ رہی ہیں, اب منع بھی کرتی ہیں کہ یہ نہ سنایا کریں. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. میں نے شاعری سے کہا میری تمہاری دوستی اب ختم. میں نے شاعری سے کہا میری تمہاری دوستی اب ختم کہ میں اب دوسرے جزیروں کی سمت سفر کرنا چاہتی ہوں.
میری تمہاری دوستی اب ختم کہ میرے تمہارے ساتھ رشتہ نبھاتے نبھاتے ریزہ ریزہ بکھر رہی ہوں، کہ میں تمہارے ساتھ سانس لیتے لیتے لگ رہا ہے کہ سوکھے پھول کی پتیوں کی طرح جھڑ رہی ہوں۔ اب میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کروں گی۔ تم کہو گی ہم کچے دھاگے میں بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے کچی عمر میں حرف کی دہلیز پار کی تھی، ہم نے پہلے جلے ہوئے کاغذ کے سوراخ سے دنیا دیکھی، پھر جھلستی دھوپ میں ننگے پیر ریت پر چلے۔ اب جب شام ہونے کو ہے، زندگی کی شام، تم دوستی کیسے ختم کر سکتی ہو؟ میرا نام شاعری ہے اور تم میرے نام سے پہچانی جاتی ہو۔ راستہ مت بدلو کہ میں ہر راستے پہ تمہیں ملوں گی۔ بہت اچھا۔ شہر میں روشنی تھی اور میرا دل کانپ رہا تھا، خوف کے مارے نہیں، سردی کے مارے نہیں، بھوک کے مارے نہیں، بے ضمیری کے مارے۔ شہر میں روشنی تھی اور میرا دل کانپ رہا تھا، خوف کے مارے نہیں، سردی کے مارے نہیں، بھوک کے مارے نہیں، بے ضمیری کے مارے۔ میں خود کو بہلانے کے لیے عجائب گھر میں داخل ہوئی۔ پرانے زمانے کے مجسموں نے مجھے یاد دلایا کہ لڑائیاں بہت قتل و غارت کے بعد شکست میں بدل جایا کرتی تھیں۔ عورتیں اور زر و جواہر مال غنیمت سمجھ کر آپس میں تقسیم کر لیے جاتے تھے۔ زر و جواہر کی تقسیم کے خیال پہ میں ایک دفعہ پھر کانپنے لگی، سردی کے مارے نہیں، خوف کے مارے نہیں، بھوک کے مارے نہیں، بے ضمیری کے مارے۔ مجھے پرانی مقدس کتابوں کا لکھا یاد آیا کہ ایک مردہ شیر کے مقابلے میں ایک زندہ کتے کی طرح جینا بہتر ہے۔ مجھے لگا میں سوتے میں چل رہی ہوں اور خواب میں حقیقت دیکھ رہی ہوں۔ میں نے راکھ کے ڈھیر کو ریتتے ہوئے شکلیں بنانے کی کوشش کی، کہیں امامہ بن گیا تو کہیں جوتے، کہیں بجھے ہوئے شعلوں نے مرسڈیز کی نشانیاں بتائیں، کہیں ایمان کے ترازو میں رکھے گوہر مجھے گھورنے لگے۔ مجھے لگا وہ میرے اندر کا خوف تبدیل کرنے لگے ہیں تاکہ میرے اندر غصے کی ساری رگوں کو منجمد کر دیں، میرے اندر اگنے والے بے عزتی کے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیں اور میرے ہونٹوں سے بے انصافی، بے عزتی اور بے غیرتی کے جیسے تمام حروف چاقو کی نوک سے کھرچ کر نکال دیں۔ مجھے ان تمام وسوسوں پہ خوف نہیں آیا۔ مجھے تازہ شکوفوں کو گیس چیمبر میں دیکھ کر کپ کپی چھوٹ گئی ہے۔ لوگوں نے صلح نامہ پڑھ لیا ہے، بولنا چاہتے ہیں مگر کانپ رہے ہیں۔ خاردار تاروں میں پھنسے لوگ کانپ رہے ہیں، وردی نما دھند میں ٹھٹرے ہوئے لوگ، بے ضمیری کے مارے لوگ، میرے اپنے سگے، میرے جن جان کانپ رہے ہیں۔ نظم کا پس منظر بھی بتا دیجیے نا، اور عنوان جو ہے اس کا وہ بھی۔ اصل میں گوانتانامو بے کی جب پہلی تصویر آئی تھی تو اس تصویر میں جب کوئی بندے کو وہ مارتے تھے اور وہ جالیاں نظر آتی تھیں تو اس کو وہ اپنی محبت اور انسانی محبت کے مارے دھندلا کر دیتے تھے۔ بس وہیں ان کی بے ضمیری کا نقشہ میرے سامنے آیا اور میں نے یہ نظم لکھی۔ اور اب میں افتخار صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک نظم پڑھی، اس کے بعد پھر ہم کچھ سوال جواب کا سیشن کریں گے۔ وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی، سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے، ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے،
یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے. سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایک غزل سنا دیجیے، پھر اس کے بعد سوال جواب کرتے ہیں، کیونکہ کچھ حاضرین محفل بھی کہنا چاہیں گے غالباً. اچھا، غزل لکھتے وقت میرا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور نظم لکھتے وقت میرا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور نثری نظم لکھتے وقت بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. غزل کلاسیکیت میرے اندر اتنی رچی ہوئی ہے کہ جب میں غزل لکھتی ہوں، جیسے افتخار کے اندر ہے، تو پھر غزل میں کلاسیکیت ادا کر آتی ہے. دیکھیے میں ایک غزل پیش کرتی ہوں. آغوش گل میں لذت صحبت نہیں رہی، آغوش گل میں لذت صحبت نہیں رہی، کس سے کہوں کہ قوس محبت نہیں رہی. موجود ہوں بساط تمنا کے دشت میں، موجود ہوں بساط تمنا کے دشت میں، پہلو میں آبروئے ہزیمت نہیں رہی، پہلو میں آبروئے ہزیمت نہیں رہی. دیکھا اسے تو قرض وفا یاد آ گیا، دیکھا اسے تو قرض وفا یاد آ گیا، باتوں میں اس کی خوئے ارادت نہیں رہی. اور میں بھول کے بھی اس کی گلی میں نہ جاؤں گی، میں بھول کے بھی اس کی گلی میں نہ جاؤں گی، پہچانتی ہوں دل میں مروت نہیں رہی. میں بھول کے بھی اس کی گلی میں نہ جاؤں گی، پہچانتی ہوں دل میں مروت نہیں رہی. اور بکھرے ہوئے ہیں لفظ بھی نوحہ گری کہاں، بکھرے ہوئے ہیں لفظ بھی نوحہ گری کہاں، دل میں ہوائے خلوت و جلوت نہیں رہی. اور آخری شعر ہے کہ اب بس کرو کہ آنکھوں میں پانی نہیں رہا، اب بس کرو کہ آنکھوں میں پانی نہیں رہا، اس زندگی میں اب کوئی تہمت نہیں رہی، آغوش گل میں لذت صحبت نہیں رہی، کس سے کہوں کہ قوس محبت نہیں رہی. اب اچھا 10 منٹ پیش کیجیے. تو سب ہاں کچھ اگر سوالات ہیں یا نظم سنیں گے افتخار صاحب سے، ووٹ چلیے. ہاں چلیے بس ٹھیک ہے. نظم سنائیے. عجیب لوگ ہیں ہم اہل اعتبار، کتنے بد نصیب لوگ ہیں. عجیب لوگ ہیں ہم اہل اعتبار، کتنے بد نصیب لوگ ہیں. عجیب لوگ ہیں ہم اہل اعتبار، کتنے بد نصیب لوگ ہیں. جو رات جاگنے کی تھی وہ ساری رات خواب دیکھ دیکھ کر گزارتے رہے. جو رات جاگنے کی تھی وہ ساری رات خواب دیکھ دیکھ کر گزارتے رہے. جو نام بھولنے کا تھا اس ایک نام کو گلی گلی پکارتے رہے. جو نام بھولنے کا تھا اس ایک نام کو گلی گلی پکارتے رہے. جو کھیل جیتنے کا تھا وہ کھیل ہارتے رہے. عجیب لوگ ہیں ہم اہل اعتبار، کتنے بد نصیب لوگ ہیں. کسی سے بھی تو قرض آبرو ادا نہیں ہوا، کسی سے بھی تو قرض آبرو ادا نہیں ہوا. برس گزر گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوا. لہو لہان ساعتوں کا فیصلہ نہیں ہوا، لہو لہان ساعتوں کا فیصلہ نہیں ہوا. برس گزر گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوا. وہ جل بجھا کے آگ جس کے شعلہ نفس میں تھی، وہ جل بجھا کے آگ جس کے شعلہ نفس میں تھی، وہ تیر کھا گیا کمان جس کی دسترس میں تھی. وہ جل بجھا کے آگ جس کے شعلہ نفس میں تھی، وہ تیر کھا گیا کمان جس کی دسترس میں تھی. فصیل شب کو سپاہ مہر کا فصیل شب کو انتظار ہے. سپاہ شب کا سپاہ مہر کو فصیل شب کا انتظار ہے. کب آئے گا وہ شخص جس کا سب کو انتظار ہے،
کب آئے گا وہ شخص جس کا سب کو انتظار ہے؟ ہم اہل انتظار کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم اہل انتظار کتنے بد نصیب لوگ ہیں، بہت عجیب لوگ ہیں۔ ایک میری غزل ہے، ایسے آپ نے سنی ہوگی، اس کے سب شعر نہیں پڑھتے، ایک شاید کوئی، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا، مقدر ہو گیا ہے بے در و دیوار رہنا، مقدر ہو گیا ہے بے در و دیوار رہنا، کہیں طے پا چکا ہے شہر کا مسمار رہنا، مقدر ہو گیا ہے بے در و دیوار رہنا، کہیں طے پا چکا ہے شہر کا مسمار رہنا، اندھیری رات اور شور سگانے کوئے دشنام، اندھیری رات اور شور سگانے کوئے دشنام، اور ایسے میں کسی ایک آنکھ کا بیدار رہنا، اندھیری رات اور شور سگانے کوئے دشنام، اور ایسے میں کسی ایک آنکھ کا بیدار رہنا، تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوق در جوق، گروہ پاپا جولاں رقص کو تیار رہنا، گروہ پاپا جولاں رقص پر تیار رہنا، ادھر کچھ دن سے اس بستی کو راس آنے لگا ہے، ادھر کچھ دن سے اس بستی کو راس آنے لگا ہے، ہم آشفتہ سروں کے در پہ آزار رہنا، ہم آشفتہ سروں کے در پہ آزار رہنا، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے، انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تیری میاں تو نے مجھ کو برسوں پہلے خواب دکھا کے ہنس کے کہا تھا اب تیرے نام کی عزت ہوگی، اب تیرے خواب گلاب بنیں گے، اب دنیا وہ ذہن بنے گی جس میں عورت داسی بن کے جھوٹا کھا کے کسی بھی گھر اور کسی گلی میں خوار نہ ہوگی۔ تیری میاں آج بہت دروازوں پہ لٹکی تختی پہ میرا نام لکھا ہے، میری بڑائی، میرے منصب، میری خاطر، سب کے ہاتھ میں پھول علم ہیں، سب کہوے ہیں اور سب لکھے ہیں، میری بڑائی، میرے منصب، میری خاطر سفارہ ہیں،
दरवाज़ों की तख्ती वाले मुल्कों मुल्कों जावे हैं और कहवे हैं, जग की कुल आबादी को कलयुग दे के पीछे छोड़ के कहाँ रहोगे। सब कहवे हैं, सब सुन ले हैं। हेरी मैया, इतने बरसों बाद भी लाखों और करोड़ों प्यासे चेहरों ने देखा है, वही सड़क है, वही है घूंघट, और सड़क पे रोड़े कूटती वही है औरत। हेरी मैया, मेरी कोख ये मेरी बिपता किस तख्ती पे लिखे, किस दहलीज से मांगे, कौन अदालत जाए। अंगूठे की मोहर पे रुखसत होने वाली बेनामी के मौत कुएं की चीखती औरत किसको हाल बताए। हेरी मैया, इतने बरसों बाद भी मेरी चादर धज्जी झज्जी बनकर लटक रही है। तीर वही हैं और वही दुष्नाम तमाशे, धीरज बोलूं तो भी मेरे होंठ की पपड़ी हाथ की उधड़ी खाल पुकारे। हेरी मैया, सब सच्चे हैं, सारे सियाने सच लिखे हैं, फिर मैया मैं कागज़ का फूल नहीं हूँ। पर मैया मैं कागज़ का फूल नहीं हूँ, मैं कागज़ की नाव नहीं हूँ। मेरे सच को कागज़ की दुनिया से बाहर लाओ, वरना बरसों बाद भी बैठी यही कहोगी, वही सड़क है, वही है घूंघट, और सड़क पे रोड़े कूटती वही है औरत। अब मेरे ख्याल से वक्त तो ख़त्म होने को है, तो चूंकि इंतज़ार हुसैन साहब तशरीफ़ लाए हैं, हाँ। और इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस नशिस्त का जो हाँ इख्तितामी कलमात कुछ अदा कर दीजिए आप। हाँ, देखिए इस वक्त वो जो मुहावरे में कहते हैं कि बिटवीन टू फायर्स तो मैं दो शायरों के दरमियान इस वक्त फंसा हुआ हूँ, और दोनों अपने इस अहद के, ये तो वो मैं इनके बारे में बहुत कुछ लिख चुका हूँ, और इन्हें मैं एक ज़माने में जो थी हमारी रानी झांसी, तो ये उर्दू शायरी की रानी झांसी हैं। बाकी रानी झांसियाँ आईं उर्दू शायरी में, और आप देख रहे हैं तानीसी तहरीक चल रही है और बड़ी बड़ी मैदान में आई हैं, लेकिन आगाज़ जो हमने देखा तो पहले रानी झांसी आई मैदान में और फिर दूसरे आए, तो इनका मुकाम अपनी जगह पर ये है। और इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं, अभी जब मैं सुन रहा था तो मुझे ख्याल आया कि एक तजर्बे के हवाले से तसलसल में 3 शायर आते हैं, और वो हिजरत का तजर्बा है। पहले नासिर काज़मी को हमने सुना और देखा, और वो अपनी जगह पर जिस तरीके से उसने इस तजर्बे को अपनी गिरफ्त में लिया। दूसरा शायर आता है मुनीर नियाज़ी, उसका अपना बिल्कुल अलग रंग है, नासिर काज़मी से अलग रंग है उसका, वो है। अब इनके यहाँ जो आए हैं हिजरत का तजर्बा, उसका कुछ और ही ढब है बिल्कुल, उन दोनों से अलग इनका एक रंग है, और मुझे उनके ये शेर बहुत पसंद है। इनकी शायरी 2 लख्त है या 2 हिस्से हो गए हैं। एक तो इनकी जो है उसे अक़ीदती शायरी कहें, डिवोशनल शायरी जो है वो है, उसका अपना रंग है। दूसरा शायर आता है मुनीर नियाज़ी, उसका अपना बिल्कुल अलग रंग है, नासिर काज़मी से अलग रंग है उसका, वो है। अब इनके यहाँ जो आए हैं हिजरत का तजर्बा, उसका कुछ और ही ढब है बिल्कुल, उन दोनों से अलग इनका एक रंग है, और मुझे उनके ये शेर बहुत पसंद है। इनकी शायरी 2 लख्त है या 2 हिस्से हो गए हैं। एक तो इनकी जो है उसे अक़ीदती शायरी कहें, डिवोशनल शायरी जो है वो है, उसका अपना रंग है। ऐसी अक़ीदती शायरी हमारे यहाँ रस्मी तौर पर नात और मुनक़बतें तो लिखी गई हैं, वो रिवायती शायरी है हमारी। उन्होंने उस रिवायत से बगावत करके, इनहराफ करके अपना रंग निकाला है उस मैदान में, ये इनका कमाल है। तो वो अपनी जगह पर है वो शायरी का हिस्सा, और दूसरा जो जिसमें ये आता है, और फिर अपने ज़माने की जो हमारा बहरान है, जो हमारा इस वक्त हमारे परेशानियां हैं, जो कुछ हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक गज़ल में समो दिया है, वो अपनी जगह पर है।
तो इस वक्त 2 शायर बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। बाकी हमारे यहाँ ये भी कुछ दानिशवर कह रहे हैं कि इस वक्त उर्दू में कुछ नहीं हो रहा है, और किसी अदब की तारीख में ये नहीं हुआ कि तहरीक के बाद फ़ौरन दूसरी तहरीक आ जाए और फिर तीसरी तहरीक आ रहा है। अभी 20-25 साल पहले हम फ्रांस का बहुत शोरा सुन रहे थे, और बड़ी बड़ी शख्सियतें काम्यो, सार्तर और पला और एस्टर ड्रामा, और ये अब ज़रा वहाँ देखिए कोई नाम ऐसा उभरा है बहुत। तो ये अदब की तारीख में नशे व फराद आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस ज़बान में खाक उड़ने लगी है या अदब जो है वो ख़त्म हो गया। तो आप ऐसी बातों पर न जाएं। ये एक दौर है जो इस वक्त गुजर रहा है, तो उससे पहले वो तहरीक का दौर था, तरक्की पसंद तहरीक थी, जदीदियत की तहरीक थी, वो अपनी जगह पर है। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया, और इसी के साथ ये